عادل صاحب سوال اب یہ ہے کہ پاکستان تو چلیں اس فیوژن فارمولے کو مان لے گا، کیا بھارت اس کو فالو کرے گا؟ دیکھیں ماننا پڑے گا. یہ بڑی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی اس لیے ہے کہ آئی سی سی پہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بھارت کی اجارہ داری رہی ہے. بے شک اس نے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا 2014 میں وہ ایک بگ تھری جو ہے وہ آئیڈیا لے کے آیا تھا اور اس کی بنیاد پر جو آمدن کا زیادہ تر حصہ تھا وہ بھارت اور باقی دو ملکوں کے میں زیادہ چلا جاتا تھا. تو ابھی بھی انفلوئنس تو انڈیا کا بہت ہے، لیکن اب آئی سی سی نے ایک طویل یعنی کہ ایک ٹائم لیا ہے، سارے معاملے کو پرسو کیا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیسیژن دیا ہے. یقینی طور پر بھارت کو اس فیصلے کو ماننا پڑے گا اور ماننا بھی چاہیے. لیکن بہرحال ملکوں کے درمیان جو کرکٹ ہے اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیشہ بھارت جو ہے وہ اسی طرح کا ایک رویہ اپنائے ہوئے ہے. پاکستان نے تمام تر برے حالات کے باوجود انڈیا میں جا کر کرکٹ کھیلی ہے. وہاں پر ان کو تھریٹس کا سامنا بھی تھا، کھلاڑیوں کے ساتھ برا برتاؤ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کوشش کی ہے کہ وہ کھیل اور سیاست کو جو ہے وہ الگ رکھے. لیکن ہمیں بھارت کی طرف سے اس قسم کا رویہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا تھا. اب اگر آئی سی سی نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے اس فیصلے کے اوپر. اور بھارت اگر اس پہ مزید کوئی روڑے اٹکانے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر تمام جو کرکٹ نیشنز ہیں ان کو جو ہے مل کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی اجارہ داری، اس طرح کی بدماشی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ کرکٹ کو نقصان پہنچائے گی تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری معاملات آئی سی سی کی طرف سے آ گئے ہیں. چیزیں جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر وہاں پر نہیں جائے گا اور وہ بھی نیوٹرل وینیو پہ جو ہے میچ کھیلے گا. کرکٹ لورز ہیں، کرکٹ فینز ہیں، ان کے لیے نہایت مایوس کن یہ خبر تھی، کیونکہ زنیرہ نہ پاکستانی ٹیم بھارت جا سکے گی، نہ بھارتی ٹیم پاکستان آ سکے گی. تو بھارت نے ایک بار پھر کھیل میں بھی سیاسی حریف ہونے کا جو ثبوت ہے وہ دے دیا ہے. دیکھیں جبیریہ، ویسے ہی آئی سی سی تو بگ ٹائم اینٹی پاکستان ہو گیا ہے جب سے یہ جے شاہ آئے ہیں، امیت شاہ کے وہ بیٹے ہیں. اور وی آل نو، ہم جب پاک بھارت تعلقات ویسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں، بلکہ جو ہمارے فارمر ایمبیسڈرز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایز لانگ ایز امیت شاہ از دیئر کوئی نارملسی آپ بھول جائیں پاک انڈیا ریلیشن شپ میں. نا اسی لینس سے اگر آپ اس ڈیسیجن کو دیکھیں، کم از کم 3 ویکس بیک این ڈی ٹی وی اسپورٹس وغیرہ یہ سارے لکھ رہے تھے کہ یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے. تو یہ پرپوزل گیا ہی انڈیا کی طرف سے ہے اور وہ اس کو مانیں گے، یہ ایسے ہی چلے گا. اس میں ہماری ناکامی کہہ لیں یا ہماری لابنگ نہیں ہے، ہمارا وہاں انفلوئنس نہیں ہے. ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہوا کہ پاکستان میں اتنا امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ، اس کے بعد بہت عرصے تک نہیں ہوگا. تو وہ آنی چاہیے تھی کرکٹ پاکستان میں، جو کہ اب وی ہیو بین ڈینائیڈ، اور ہم نہیں ہیں اتنے انفلوئنشل. یہ حقیقت ہے صرف. اینڈ آئی سی سی بگ ٹائم انڈر دی انفلوئنس آف انڈیا اور ڈیسیجن میکنگ سے بھی آپ کے سامنے آ گیا سب کچھ. بالکل ایسے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ پراپر ہائی جیک کیا ہوا ہے آئی سی سی کو. حامد صاحب، فیوژن فارمولے کا اطلاق ہو گیا ہے. اس فارمولے سے، اس معاہدے سے دونوں ممالک کو کیا کوئی نقصان بھی ہوگا؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ فیوژن فارمولا اگر تو ہوتا پچھلے ورلڈ کپ سے پہلے، جب پاکستان کو مجبوراً کھیلنا پڑا انڈیا جا کے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی نے کمزوری دکھائی. اور دوسری بات یہ کہ آئی سی سی بہرحال جو ہے وہ انڈیا کی جھولی میں رہتی ہے، اور اسی کو ہم نے دیکھا کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اس وقت بھی ان کے زیادہ حق میں تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اس کو میں پاکستان کی تھوڑی بہت کامیابی ضرور گنتا ہوں کہ فیوژن فارمولے سے ایک میسج چلا گیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا اپنی اتنی منمانی کرے کہ ہماری ٹیم تو مجبور ہو جا کر انڈیا کھیلنے پہ اور انڈیا ہمارے پاس آ کے نہ کھیلے. بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس ساری لڑائی کے اندر جو ہار ہے وہ فینس کی ہو رہی ہے، وہ ان کرکٹ لورز کی ہو رہی ہے جو پاکستان انڈیا کا میچ اپنی ہوم گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو اب کسی بھی حالت میں ہم پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس معاہدے سے مکرنے نہیں دے گا. ایٹ لیسٹ اب انڈیا میں آگے جو بڑے 2 ٹورنامنٹ آنے ہیں اگلے 3 سال میں، تو ان دونوں ٹورنامنٹ میں بھی پاکستان پہ نیوٹرل وینیوز پہ کھیلے گا. افسوس کا فیصلہ ہے
लेकिन भारत ने मजबूरी एटलीस्ट इंडिया की कहीं कोशिश थी कि चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका ले जाए, इंडिया की कहीं कोशिश थी कि अफगानिस्तान और 2-3 टीमों से बाइकआउट करवा के पूरी चैंपियन ट्रॉफी को हाईजैक करवा लिया जाए। चलिए एटलीस्ट ये तो हुआ कि अगर ये रूल भारत के लिए अप्लाई होगा तो पाकिस्तान भी फिर ऐसा ही करेगा। आदिल साहब, इस पूरी सिचुएशन में और इस फैसले में आप मोहसिन नकवी साहब का किरदार किस तरह से देखते हैं? वो बड़े रिजिड रहे थे इस हवाले से। देखिए, वज़ीर दाखिला जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी है यकीनी तौर पे, तो उनका एक हुकूमत का मौक़िफ़ जो था वो उसमें अपने उस मौक़िफ़ पे डटी रही है। गो के थोड़ा ताख़ीर से फैसला हुआ है, अभी तक चीज़ें बहुत पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी, वो उस तरह से डिसाइड नहीं हो सकी। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बुनियाद पर इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो वज़ीर दाखिला को जो है अब फोकस करना चाहिए कि जब तक आईसीसी के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं तो सिक्योरिटी के मामलात को उतना ही बेहतर होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इस जानिब पूरी तवज्जो की भी ज़रूरत है। खैर, बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था इस फैसले का, अब फ्यूजन फार्मूले का ऐलान हो गया।